السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے سورۃ اللہب کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کی مختصر تفسیر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے، اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی دولت، اس کا مال بھی اسے ہلاکت سے نہ بچا سکا۔ یہ حال تو اس کی دنیا میں ہوگی، اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں، وہ عنقریب یعنی مرتے ہی ابو لہب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، یعنی اس کی بیوی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ابو لہب کا ساتھ دیتی ہے، تو اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مراد کانٹے دار لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، تاکہ جب آپ راستے پر سے گزریں تو وہ کانٹے دار لکڑیاں آپ کے پاؤں مبارک میں لگیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، فی جیدہا حبل من مسد، اور دوزخ میں پہنچ کر، یعنی ابو لہب کی بیوی جب مر کر دوزخ میں جائے گی تو اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی، یعنی ابو لہب کی بیوی جب وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گی تو اس کے گلے میں زنجیر اور طوق ہوگا۔ یہ مختصر مطلب ہے اس سورت کا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ سورت مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ تو میں نے بتا دیا کہ اس کا نام اصل عبد العزیٰ تھا اور اس کی کنیت ابو لہب تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس سورت کا شان نزول۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں جا کر، یعنی کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اور اونچی آواز سے کہنے لگے، یا صباحہ یا صباحہ۔ اس طرح آواز دینا عرب میں خطرہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے اگر کوئی آواز دیتا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یا صباحہ یا صباحہ، اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا آواز سن کر قریش کے لوگ جمع ہو گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح و شام تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ میری بات کو سچ مانو گے؟ سبھوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو شرک اور کفر کرنے پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لک لہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرمایا اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور آگے بد دعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلایا اللہ نے، وتب، اور ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر پہلے ہی دے دی تھی جب وہ مکہ میں موجود تھا، ابھی مرا نہیں تھا بلکہ مکہ میں موجود تھا، صحیح وہ سالم تھا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت کی خبر پہلے ہی دے دی، اور اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ جنگ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، جس کو عرب کے لوگ عدسہ کہتے ہیں، اور اس مرض کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مرض ایک سے دوسرے کو لگ جاتا تھا، تو اس خوف سے، اس ڈر سے گھر والوں نے یہ مرض، یہ بیماری کسی دوسرے کو نہ ہو جائے، اس کو گھر سے الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس بے کسی کی حالت میں وہ مردود مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب لاش سڑنے لگی تو مزدوروں سے گڑھا کھدوا کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا اب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا نہ مال کام آیا نہ اس کی کمائی۔ ابو لہب کو اللہ نے مال بہت دیا تھا اور اولاد بھی اس کے بہت تھے، اسی 2 وجہ سے اس نے تکبر کیا، فخر کیا کہ میں تو بہت پیسے والا ہوں، میرے پاس تو بہت اولاد ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور یہی مال و دولت اور اولاد اس کی غرور اور ہلاکت کی وجہ بنی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو ابو لہب کہنے لگا اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہے تو میں قیامت کے دن خدا کو اپنا مال اور اولاد دے کر بچ جاؤں گا، یعنی میں فدیہ دے دوں گا خدا کو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کو اللہ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا، نہ اس کی اولاد بچا سکی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کسب میں اولاد بھی داخل ہے۔ یہ تو حال اس کا دنیا میں ہوا کہ اللہ کے عذاب میں اللہ نے اس کی گرفت کی، اس کی پکڑ کی۔ آگے آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کا ذکر فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب ابو لہب بھڑکتی ہوئے آگ میں داخل ہوگا، یعنی مرتے ہی اس پر عذاب شروع ہو جائے گا اور بھڑکتی ہوئے آگ میں جائے گا۔ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اسی طرح اس کی بیوی کو بھی آپ سے دشمنی تھی۔ اپنے شوہر ابو لہب کی مدد کرتی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کو ایذا پہنچانے میں۔ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام روا تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ قریشی عورتوں کی سردار تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، آگے قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا، یعنی حمالۃ الحطب کا کہ یہ عورت جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں لاتی، آپ کے راستے میں رکھ دیتی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے،
اور اس کا دوسرا مطلب ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی آپ کو ایذا پہنچانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں، تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اور یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی، جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا لکڑیاں ڈالتی جائے گی تاکہ آگ اور بھڑکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی، یعنی فی جیدہا حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ جہنم میں اس کے گلے میں ہوگا۔ لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ جہنم میں اس کے گلے میں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت اتری، یعنی تبت یدا ابی لہب، یہ صورت اتری تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے ہوئے یوں کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مزممن ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا، یعنی ہم مزمم کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے اس حالت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ڈائن آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور حضور کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ساتھی نے میری برائی کی ہے، یعنی شیروں میں مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، رب کعبہ کی قسم تیری کوئی برائی نہیں کی۔ تو وہ لوٹ گئی یہ کہتے ہوئے کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتہ آڑ بن کر کھڑا ہوا تھا جب تک وہ واپس نہ چلی گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بابرکت صورت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی اسی طرح واقعہ بھی ہوا۔ ان دونوں کو ایمان لانا آخر تک نصیب ہی نہ ہوا، نہ تو وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے، نہ باطن میں چھپے نہ کھلے۔ بس یہ صورت زبردست، بہت صاف اور روشن دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اس صورت کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔